کی سب کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات پاک کی جو اس کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو اکیلا اپنی تمام مخلوقات کی حاجات کو پورا کرنے والا اور اکیلا ہی ان تمام کی مشکلات کو آسان کرنے والا ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے حق کا پیغام ہم تک پہنچایا، ہمیں جنت کا راستہ دکھلایا اور جہنم سے بچنے کا طریقہ بتلایا۔ زندگی نام ہے مشکلات کو جھیلنے کا، زندگی نام ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کی زندگی ایسے گزرے کہ اس کی زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے۔ اس کے لیے چاہے تو انسان دنیا کی ساری دولتیں جمع کر لے تو بھی پریشانیوں سے اور آزمائشوں سے اس کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں ملیں تو ساری آزمائشیں، سارے دکھ، ساری پریشانیاں انسان کی ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے دوڑ لگی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان دولت، پیسہ، مال، نعمتیں اکٹھی کرے تاکہ اس سے اس کی زندگی کے اندر خوشیاں آ جائیں۔ لوگ خوشیوں کے پیچھے ایسے پاگل ہوئے جاتے ہیں کہ وہ سمجھنے لگے کہ دنیا کی نعمتوں کے مل جانے سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے دولت، پیسہ، سب کچھ پا لیا تو پا لینے کے بعد ان کو پتا چلا کہ وہ جو ہم نے سوچا تھا ویسا ہرگز بھی نہیں ہے، وہ جو سنا کرتے تھے ویسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک شراب تھا، ایک دھوکہ تھا جس میں ہمیں رکھا گیا، سو ہم اس دھوکے میں آئے اور اپنا دنیا کا سکھ چین قربان کر دیا، ملا کچھ نہیں۔ ہاں، جن لوگوں کو نہیں ملا وہ اب بھی اسی دوڑ میں ہوتے ہیں کہ شاید ملے گا تو ہمیں بھی کچھ مل جائے، شاید ہم بھی سکھی ہو جائیں اسی طریقے سے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے کہ اس دنیا میں اگر امیر آدمی دین کی طرف آئے، رب کی طرف آئے تو یہ آسان کام ہے اور یہ بات سمجھ آتی ہے۔ غریب آدمی کا رب کی طرف آ جانا یہ انہونی بات ہے، کیونکہ امیر نے اس دوڑ کو لگا کے دیکھ لیا کہ جس میں غریب ابھی لگا ہوتا ہے، وہ دوڑ لگا کے دیکھ چکا، نتیجہ دیکھ چکا۔ سکھ، سکون، اطمینان، چین، آرام، وہ سارے خواب جو اس نے دیکھے تھے اس کو پتہ چل چکا کہ یہ سارے خواب جھوٹے تھے۔ تب اس کا اللہ کی طرف آ جانا، رب کی طرف واپس لوٹ آنا یہ آسان ہے بجائے غریب کے۔ غریب آدمی اگر اللہ کی طرف آتا ہے تو انہونی بات ہے، اس کو ہم معجزہ کہیں۔ اور یہ جو زیادہ تر غریب لوگوں کو لوگ دیکھتے ہیں اللہ اللہ کرتے، وہ اصل میں اللہ اللہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ تو مجبوری سے لگے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، رب کی طرف آنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کی محبت میں آئیں۔ اس کی محبت میں آنا ہی اس کی طرف اصلی آنا ہے۔ پھنسے ہوئے آدمی کا آ جانا یہ کوئی آنا نہیں ہے۔
وہ جیسے ہی اس مشکل سے نکلے گا پھر وہیں کا وہیں، وہ تو اپنا کام نکلوانے کے لیے آیا تھا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کا اگر ورد اور وظیفہ ہوتا ہے وہ رشوت ہوتا ہے، وہ تو رشوت لگا رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو یہ رشوت لگاؤں گا تو میرا کام ہو جائے، وہ کام نکلوانے کے لیے آیا ہے، اس کو رب کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو تو روٹی چاہیے، اس کو تو گھر چاہیے ہوتا ہے، وہ گھر کی ہی تلاش میں۔ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بڑی اللہ اللہ کر رہا ہے، بڑی تسبیحاں پھیر رہا ہے، بڑا ذکر کرتا ہے، بڑی تلاوتیں کر رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ اگر کوئی غریب آدمی باوجود غریب ہونے کے رب کی محبت میں رب کی طرف آ جائے تو یہ معجزے سے کم نہیں ہے، اس سے بڑی بات دنیا میں آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ممکن ہے، لیکن مشکل بہت ہے۔ امیر آدمی کا جس کو اللہ نے سب کچھ نواز رکھا ہے اس کا رب کی طرف آ جانا یہ بڑا آسان ہے۔ تو اللہ تعالی ہر بندے کو آزمائشوں میں ڈالتا ہی ڈالتا ہے، چاہے وہ غریب ہو اور چاہے وہ کیا ہو، امیر ہو۔ غریب آدمی سمجھتا ہے میں آزمائش میں ہوں، ایسا نہیں ہوتا، آزمائشیں الگ الگ ہوتی ہیں، غریب کی آزمائش الگ ہوتی ہے اور امیر کی آزمائش الگ ہوتی ہے۔ آزمائشیں الگ ہو سکتی ہیں لیکن آزمائشوں سے کوئی بندہ بچ جائے، کوئی بندہ اس سے نجات پا لے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ یہ بات دماغ سے نکال دو کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، ضرور 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 آزمائے گا۔ یہ عربی زبان کا عجیب انداز یہاں پر اللہ نے استعمال فرمایا کہ ضرور کا لفظ ایک مرتبہ نہیں، یہ نہیں کہا میں تمہیں آزماؤں گا، فرمایا میں تمہیں ضرور ضرور آزماؤں گا، کہ کوئی شک نہ رہ جائے کسی بندے کے ذہن کے اندر کہ میں بچ جاؤں گا، میری آزمائشوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو ضرور ضرور آزمائیں گے، من الخوف، خوف سے آزمائیں گے، والجوع، بھوک سے آزمائیں گے، ونقص من الاموال، تمہارے مال میں کمی کر کے تم کو آزمائیں گے، والانفس، تمہاری جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، والثمرات، اور تمہارے نتائج میں تمہارے پھلوں میں کمی کر کے تم کو آزمائیں گے، وبشر الصابرین، لیکن ان سارے حالات سے دوچار تو ہونا ہی ہے، یہ بات طے ہے، لیکن باوجود دوچار ہونے کے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو کیا کرنے والے ہیں، صبر کرنے۔ بشر صابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان کے من میں، جب انسان کے دل میں، جب انسان کے دماغ میں، جب انسان کے روئے میں صبر آ جائے تو پھر موت بھی اس کے لیے کیا لے کر آئے گی، خوشخبری لے کر آئے گی۔ اس کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں، بیماری بھی خوشخبری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کیا ہو گیا، جس کے دل میں صبر سما گیا اس کے لیے سب کچھ خوشخبری بن جاتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی پھر بری خبر نہیں ہوتی۔ کہتے بڑی بری خبر آ گئی، صبح صبح بڑی بری خبر، پھر بری خبر ختم، پھر بری خبر انسان کی زندگی میں باقی نہیں رہتی۔ کوئی آئے تو بھی، کوئی جائے تو بھی، زندگی ایک لہر کے ساتھ بہہ رہی ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ، تب اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو فرما بشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور یہ صبر ان لوگوں کو آتا ہے، میں نے گزشتہ جمعہ کے اندر وہ ساری باتیں بتائیں، یہ صبر تب آتا ہے جب انسان کا رابطہ کس کے ساتھ ہو جائے، اللہ سے، وہی دینے والا ہے۔ کوئی دنیا کی چیز آپ کو صبر نہیں دلا سکتی کہ پیسہ آ جائے تو صبر آ جائے گا، پیسے سے بھلا صبر آتا ہے، آپ یقین کریں۔ لوگ کہتے ہیں صبر آ جائے گا، مجھے بس یہ مجھے مل جانا اس کے بعد بس ملی، بس نہیں ہوتی۔ بندہ کہتا ہے کہ 1 لاکھ میں کما لوں تو اس کے بعد بس، یہ بس کبھی نہیں آتی، یہ بس تو آگے ہی لے کے جاتی ہے، بس رکتی، یہ رکنے والی بس بھی نہیں ہے، یہ بس کہیں پر سٹاپ بھی نہیں کرتی، یہ بس تو لیے چلتی ہے، بندہ جہاں جائے وہاں لے جائے گی اس کو۔ بندہ کہتا ہے میں بس کروں گا لیکن بس ہوتی نہیں ہے، یہ تو لیے چلتی ہے، نان سٹاپ لیے چلتی ہے بندے کو۔
دنیا کی نعمتوں سے کبھی سٹاپ نہیں آتا، صبر نہیں آتا. صبر کا معنی ہوتا ہے رک جانا، سٹاپ. یہ بس تب ہوتی ہے جب انسان کا رابطہ کس سے ہو جائے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارے رب سے رابطے ہی ٹوٹ گئے، ہماری لائنیں ہی کٹ گئی. ہم دنیا کی چیزوں کے ذریعے سکھ پانا چاہتے ہیں، ہم دنیا کی چیزوں کے ذریعے آرام پانا چاہتے ہیں، ہم دنیا کی چیزوں سے خوشی اور سکون پانا چاہتے ہیں. تب لگے ہوئے ہیں لیکن ملے گا نہیں کبھی بھی، وہ کبھی نہیں مل پائے گا. ہم غلط راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، غلط جگہ پر چل رہے ہیں. فرمایا بشر الصابرین، لوگوں دکھوں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانیوں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں ضرورت ہے صبر کی. جب تم کو صبر، جیسا کہ جب سردی آتی ہے تو سردی نے تو آنا ہی آنا ہے. آپ لاکھ کوشش کریں سردی نہیں رکنے والی، لیکن کریں کیا؟ سردی آئے تو کیا کریں؟ رضائی لے لیں. پھر کیا پرابلم ہے؟ کمرے میں ہیٹر چلا لیں. آپ کمرے میں ہیٹر لگائیں گے، سردی ہو یا نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ اگر آپ گرمی میں اے سی لگا کے بیٹھے تب آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ گرمی کو ختم نہیں کر پائیں گے. ہاں اس سے بچاؤ کے طریقے ہیں. آپ موت سے جان نہیں چھڑا سکتے، آپ بیماری سے جان نہیں چھڑا سکتے، آپ لوگوں کے دھوکے دینے سے جان نہیں چھڑا سکتے، آپ لوگوں کی بے وفائیوں سے جان نہیں چھڑا سکتے. ملیں گے بے وفا، ملیں گے دھوکہ دینے والے، ملیں گے پریشان کرنے والے، ملیں گے ستانے والے، ملیں گے آپ کو، آپ کے گھر میں ملیں گے. کہیں باہر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں کہیں باہر جاؤں گا تو کوئی ستانے والا مل جائے، کوئی پریشان کرنے والا مل جائے. کہیں جانے کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں ہے، گھر میں بیٹھے سبھی کچھ ملے گا. گھبرانا کیا ہے؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا بشر الصابرین. یہ چھوٹی سی بات ہے، بس خوشخبری ہے تمہارے لیے. کچھ بھی ہو جائے، دکھ گھر میں آ جائے تو بھی، سکھ گھر میں آ جائے تو بھی، پیسہ مل جائے تو بھی اور پیسہ نہ ملے تو بھی، تمہاری زندگی کو اوپر نیچے نہیں کر پائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ بشر الصابرین، یہ والی خوشخبری، وہ جو قرآن میں آتا ہے نا اولیاء اللہ کے بارے میں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں نہ کسی کے آنے کا خوف ہوتا ہے اور نہ کسی کے جانے کا غم ہوتا ہے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ خوف اور غم ختم. کوئی آئے گا مجھے اس کا کیا ڈر ہے، اور کوئی جائے گا تو مجھے اس کا کیا غم ہے. ہماری زندگی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں رہتا، کب ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے صبر چاہیے، اور صبر ملتا ہے انسان کو کس کے ساتھ؟ رابطے سے، اللہ کے ساتھ رابطے سے. فرمایا اللہ دینا، یہ اللہ سے رابطہ سن لیں. اللہ دینا اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتے ہائے پریشانی، ہائے مصیبت، ہائے بیماری، ہائے دکھ. ان کے منہ سے کس کا نام نکلتا ہے؟ اللہ کا ہی نکلتا ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ارے ہم بھی تو اللہ کے ہی ہیں، ہم بھی اللہ کے ہیں، اور ہمیں لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اسی کی طرف تو جانا ہے. پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ہم سب اللہ کے ہیں، اور جب اللہ کے ہیں تو پھر اللہ جو چاہے کرے، ہمیں اس سے کیا؟ اس کی مرضی. وہ ہمارے ساتھ یہ یاد رکھنا ہے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ایمان کا میں نے ذکر کیا تھا، ایمان ہونا ضروری ہے. اور ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ جو ہمیں کہے گا اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا. وہ جو کہے گا ہم اس کو مانیں گے، وہ جو کرے گا ہم اس کو مانیں گے. نہ اس کے کرنے پر اعتراض، نہ اس کے کہنے پر کوئی اعتراض. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں پورا بھروسہ ہے. وہ جو کرتا ہے تو اچھا کرتا ہے، وہ جو کہتا ہے تو اچھا کہتا ہے. ایمان ہو تو پھر صبر آئے گا، اور ایمان اللہ سے رابطے کا ہی دوسرا نام ہے. ورنہ جب انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم بھی تیرے ہی ہیں، اور ہم نے بھی اگر آج نہیں گئے تو کل کس کی طرف جائیں گے؟ تیرے ہی پاس تو جانا ہے، تیرے ہی تو پاس جانا ہے. تو پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم. جب انسان اپنے رب سے رابطہ کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے، اللہ دنیا والے لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ تو رابطہ کریں اور وہ رابطہ نہ کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ تو مسلسل رابطے میں ہے،
اس کا رابطہ نہیں ٹوٹا. رابطہ ٹوٹتا ہے تو کس کا؟ ہمارا ہی ٹوٹتا ہے. آپ رابطہ کریں تو یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ وہ رابطہ نہیں کرے گا. آپ نے بس اتنا کہا کہ اللہ ہم تیرے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. فرمایا اللہ آسمانوں سے اس آدمی پر جو رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے اس پر برکات اور رحمتوں کو نازل کرنا شروع کر دیتا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. انہی کے اوپر اللہ کی طرف سے صلوات بھی ہوتی ہیں اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور اس دنیا میں اگر کوئی صحیح راہ پر چل سکتا ہے تو صرف یہی لوگ ہو سکتے ہیں. یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے برکتیں بھی نازل ہو رہی ہوتی ہیں, رحمتیں بھی برکھا برس رہی ہوتی ہے. تب کیا پریشانی؟ تب قوت انسان کو ملتی ہے اللہ کی طرف سے صلوات کے نازل ہونے سے, اللہ کی طرف سے رحمتوں کے نازل ہونے سے. وہ قوت, وہ طاقت انسان کو مل جاتی ہے کہ تب دکھ آپ کو دکھ نہیں لگے گا, تب پریشانی آپ کو پریشانی نہیں لگے گی. اس کے علاوہ نہیں, اس سے رابطہ ضروری ہے. ہمارے رابطے ٹوٹ گئے. یہ میں بات بتا دوں, یہ مت سمجھیے گا غریب ہونے سے انسان جو ہوتا ہے وہ اللہ والا ہو جاتا ہے. غریب ہو تو بھی دکھی ہوگا, امیر ہو تو بھی دکھی ہوگا. ان دکھوں کا امیر اور غریب ہونے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے تو یہی جانا. غربت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, امارت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. دکھوں کا, پریشانیوں کا, بے سکونی کا, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق صرف اور صرف کس کی ذات سے ہے؟ اللہ کی ذات سے. آپ کا تعلق وہاں جڑ گیا, سب ختم ہو جائے گا. آپ حیران ہوں گے یہ کیا ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر دکھ ختم ہو گئے, اگر ان کی زندگی سب سے خوبصورت زندگی تھی تو صرف اس لیے کہ ان کا رابطہ کس سے تھا. اور کیا بات تھی؟ اور کوئی مجھے بتائے تو صحیح نا, اور بات کیا تھی؟ حضور کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں جو فرق آیا ہے وہ کیا ہے؟ رابطے کا ہی تو فرق ہے. ان کا رابطہ تھا, ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا. ورنہ یقین کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جو کھایا ہے آج ہم اس سے بہتر کھاتے ہیں. حضور نے جو اپنی زندگی میں پہنا ہے آج ہم اس سے بہتر پہنتے ہیں. حضور جس مکان میں رہتے تھے آج ہم اس سے بہتر مکانوں میں رہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میرا حجرہ تھا جس میں ہم رہتے تھے, تو جب رات کو حضور جو تھا وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا, نماز پڑھنے کے لیے حجرے میں کھڑے ہوتے تھے, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ان کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی. آپ اندازہ لگا لیں حجرہ کتنا ہوگا. حضرت عائشہ سامنے لیٹی ہوتی تھی. جب حضور سجدے میں جاتے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی ٹانگ کو دباتے, وہ اپنی ٹانگ کٹھی کر لیتی, حضور سجدہ فرما لیتے, اور جب سجدے سے اوپر اٹھتے حضرت عائشہ فرماتی کہ میں اپنی ٹانگیں دوبارہ کیا کر لیتی, دوبارہ سیدھی کر لیتی. اب مجھے بتائیے یہ کوئی کمرہ ہے جس میں بندہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا صحیح طریقے سے, جس میں اپنی بیوی کو بار بار تنگ کرنا پڑتا ہے کہ چلو کٹھی کرو ٹانگیں, اب کھلا لو, اب کٹھی کر لو. حضور نماز ادا فرما رہے اور اس انداز میں. آج ہمارا رہنا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا, حضرت عائشہ فرماتی ہے مہینہ بھر ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. میں پوچھتا ہوں بہتر کیا تھا؟ سوال تو یہ ہے. ہم کہتے ہیں حضور کی زندگی ہم سے بہتر تھی. بہتر کیا تھی؟ ان کا کھانا بہتر تھا. جس کے گھر میں مہینہ گھر میں چولہا نہ جلے وہ کھانا بہتر ہو سکتا ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے کبھی چھلنی نہیں دیکھی تھی. وہ جو آٹا چھانتے ہیں نا, چھلنی نہیں ہوتی تھی. وہ ویسے کوٹ کے اس کو, گندم کو یا جو کو کوٹ لیتے اور پھونک مارتے, موٹا سا اڑ جاتا, باقی سے روٹی پکا لیتے. پسا ہوا آٹا ساری زندگی نہیں کھایا. اور آج ہم دیکھیں رو رہے ہیں پسے ہوئے آٹے کی روٹیاں, میدے کی روٹیاں کھا کر بھی رو رہے ہیں. جس نے رونا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, وہ روئے. جس نے رونا ہے اس کے لیے 100 بہانے ہیں رونے کے, وہ رو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے تو گھر والوں سے آ کر پوچھا بھائی کچھ کھانے کو ہے؟ تقریباً کوئی چاش کا وقت ہوگا, 9-10 بجے کے قریب کا وقت. کہنے لگے کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. فرماتے اچھا چلو ٹھیک ہے پھر آج مطلب یہ نہیں کہ صبح کھایا تھا,
کوئی کھایا ہو تو پھر روزہ تو نہیں ہوتا. صبح اٹھے تھے، سحری کے وقت اٹھے، اس کے بعد پھر کھایا کچھ نہیں، آپ نے کہا چلو آج میں روزہ خالی پیٹ ہی روزہ رکھ لیتا ہوں. پھر ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے تو آپ کی زوجہ محترمہ انہوں نے کہا بھئی آج کہیں سے کچھ آیا ہے تھوڑا سا کھانے کو، تو آپ نے فرمایا لے آؤ بھائی، صبح سے روزہ رکھا تھا، ابھی روزہ افطار کر لیتا ہوں. یہ کھانا تھا ان کا. ہمارا کھانا کیا ہے؟ پہننا کیا تھا ان کا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں مجلس میں، صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے. ایک صحابی آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے چادر اوپر لی ہوئی ہے نا، یہ جو چادر اوپر لی ہوئی ہے، یہ چادر مجھے اچھی لگی ہے، اگر آپ مجھے عنایت فرما دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر اوپر سے اتاری اور اس کو پکڑا لیا. چادر اتاری اور اس کو پکڑا لیا. تھوڑی دیر گزری، حضور علیہ السلام وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، مجلس سے اٹھ کے آپ تشریف لے گئے. تو باقی صحابہ جو تھے نا، اس صحابی سے جھگڑنے لگے، کہنے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ ارے تجھے پتہ نہیں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس چادر کے سوا جو انہوں نے پہن رکھی تھی، پہننے کے لیے اور کوئی کپڑا ہے ہی نہیں، اور تو نے وہ بھی مانگ لی. کہنے لگا دل تو میرا بھی نہیں چاہتا تھا مانگنے کو، یہ چادر میں نے اپنے پہننے کے لیے نہیں مانگی، اپنی خوبصورتی کے لیے نہیں مانگی، یہ میں نے چادر اس لیے مانگی ہے کہ جب میں مروں گا تو اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے. یہ تو میں نے حضور کی محبت میں چادر مانگی ہے، اپنی ضرورت کے لیے نہیں مانگی. ایک چادر. آج ہمارے پاس کیا کیا نہیں. میں بات رونے کی کر رہا ہوں. لوگ رو رہے ہیں، کپڑے نہیں ہیں اس لیے رو رہے ہیں، جوتے نہیں ہیں اس لیے رو رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے اس لیے رو رہے ہیں، لیکن حضور کبھی نہیں روئے، ساری زندگی کبھی نہیں روئے ان چیزوں کے لیے. کیوں؟ بشر الصابرین، کیونکہ ان کے لیے ہر حال میں خوشخبریاں ہی خوشخبریاں. صبر آ گیا. جب رب کی طرف سے صبر مل جاتا ہے تب یہ ساری چیزیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں تب آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. ایک عجیب بات ہوتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، ان میں سے کوئی چیز نظر نہ آئے، لیکن بات یہ صبر آتا کب ہے کہ جب انسان کا رابطہ کس سے ہو جائے. ہم رابطہ جوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ اپنا، نہ بیوی کا، نہ بچوں کا. ہمیں اس فکر میں نہیں ہے کہ ہمارا رابطہ ان کے ساتھ جڑ جائے، رب کے ساتھ رابطہ جڑ جائے، کیونکہ سارے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے لوگوں زمین کے اور آسمان کے سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے. اس کے ساتھ جڑو تو صحیح، پھر تم دیکھو ہوتا کیا ہے، تمہاری زندگی میں بدلاؤ کیسے آئے گا. لیکن محبت کے ساتھ، مطلب کے ساتھ نہیں جڑو. مطلب پرستی چھوڑ دو. ہم تو دنیا میں مطلب پرستی، اور رب کے ساتھ بھی مطلب مت جوڑو. اس کے ساتھ اس سے محبت کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اس رب کے ہو جاؤ، کیونکہ اس نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور سب کچھ دیا. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. اس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے تمہارے لیے بارش کو نازل کیا. واخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور طرح طرح کے میوے اس نے زمین سے تمہارے لیے پیدا فرمائے. فلا تجعلوا لله اندادا، پھر اس کو چھوڑ کر غیروں کی طرف دھیان مت دو، پھر اس کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑو، پھر اسی سے اپنا رشتہ جوڑو گے. تم حیران ہو جاؤ گے کہ وہ ایسا نوازے گا کہ تمہارا دامن بھر جائے گا، لیکن اس کی نوازشیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. وہ تو بے بہا نوازتا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ جب رزق سے نوازتا ہے تو بے حساب نوازتا ہے، حساب نہیں رکھتا. وہ اس سے رابطہ رکھو، اس سے رابطہ جوڑو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ ساری پریشانیاں، یہ سارے دکھ، اور کوئی یہ تو کھانے پینے کے دکھ تو چھوڑ دیں، کون سا دکھ تھا جو حضور کی زندگی میں نہیں تھا؟ ہمارے یہاں دکھ ہوتا ہے نا، ہمارے رشتہ دار ہم سے اچھا سلوک ہے، کیونکہ بڑا دکھ ہے، بہت بڑا دکھ ہے ویسے. اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کے رشتہ داروں نے کیا کیا؟ ہمارے ساتھ ویسا کم ہی کیا ہوگا. ابو لہب کون تھا؟ حضور کا چچا تھا. ابو جہل کون تھا؟ چچا تھا. انہی چچو نے اور انہی چچو کی بیٹوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سرے بازار رسوا کیا، سرے بازار پتھر مارے، سرے بازار ان کے جسم کو لہو لہان کیا، اور مکے کو چھوڑنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبور کر دیا.
وطن چھوڑنا پڑا، رشتہ داروں نے کیا، کسی اور نے نہیں۔ ہم روتے ہیں ہمارے رشتہ دار ایسے ہو گئے، کچھ بچے گا نہیں۔ کوئی ایسا دکھ جو آپ کی زندگی میں کبھی آیا ہو وہ سب سے پہلے حضور کی زندگی میں آئے گا تو آپ کی زندگی میں آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا، آئے گا ہی نہیں۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ وہ نمونہ باقی تو ہے ہی، دکھوں کا بھی نمونہ ہے کہ تم کس دکھ کو روتے ہو، اور حضور انہی دکھوں کو اپنے دامن میں لیے مسکرایا کرتے تھے، انہی دکھوں کو دامن میں لیے دوسروں کی فکر میں لگے رہتے تھے، انہی دکھوں کو دامن میں لیے راتوں کو جاگ کر اپنی امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ رابطہ ٹوٹ گیا۔ جب رابطہ ٹوٹے گا سب کچھ ٹوٹ جائے گا، سارے خواب ٹوٹ جائیں گے جو آپ نے اور کسی نے بھی دیکھ رکھے ہیں، وہ خواب کبھی پورے نہ ہو پائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اللہ کے ساتھ رابطہ اور تعلق تھا نا، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ پہلے میں نے ہمیشہ یاد رکھے، سب سے پہلے فرضی چیزیں ہوتی ہیں، باقی باتیں بعد میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا یہ عالم تھا کہ جب آخری آپ کا انتقال ہونے والا تھا، دنیا سے جانے والے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے۔ آپ بیمار ہوئے، آپ اپنے حجرے مبارکہ میں ہیں، حجرے کے ساتھ ہی مسجد نبوی تھی۔ جب جماعت کھڑی ہوتی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتظار کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور آ کر کیا کریں گے؟ آ کر جماعت کروائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار انتہائی شدت اختیار کر گیا۔ جو شدت اختیار کر گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اوپر مشکیزیں، جو بند مشکیزیں ہیں، غالباً 7 مشکیزیں، وہ میرے اوپر بہاؤ تاکہ بخار ٹھنڈا ہو۔ جب وہ مشکیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اوپر ڈالے گئے، بخار تھوڑا سا تھما تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے مسجد لے چلو۔ یہ آخری وقت کی بات ہے۔ ہمارے یہاں آخری وقت میں کیا فکر ہوتی ہے، خود ہی غور کریں۔ ہماری فکر کیا ہے اور حضور علیہ السلام کی فکر کیا؟ فرمایا مجھے مسجد لے چلو۔ اب مسجد میں چل کے نہیں جا سکے، 2 صحابہ نے آپ کو کندھے پہ سہارا دیا، ایک نے ایک کندھا اور دوسرے نے دوسرے کندھے کو سہارا دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سہارے سے، ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے آپ کو سہارا دیا اور مسجد میں لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَقَدَمَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، فرمایا جب حضور کو لا رہے تھے نا، حضور چل نہیں رہے تھے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے، اور گھسٹنے کی وجہ سے زمین پر 2 لائنیں کھینچی گئی، اور وہ کھینچ کر حضور علیہ السلام کو کہاں لے کر آئے؟ مسجد میں لے کر آئے۔ وہ جو حضور کے صبر کے پیمانے کی یہ انتہا تھی نا، تو وہ انتہا اس لیے تھی کہ رب کے ساتھ رابطے کی بھی ایک انتہا تھی۔ رات کو جب حضور جاگا کرتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ راتوں کو اٹھ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے اللہ کے رسول آپ کا تو نہ کوئی اگلا گناہ ہے نہ کوئی پچھلا گناہ، معصوم عن الخطا، آپ کا تو کوئی گناہ نہیں، آپ کی کوئی خطا نہیں ہے، پھر راتوں کو اٹھ کے رب کے سامنے اتنے سجدے کیوں؟ پھر رب کے سامنے رات کو اتنا قیام کیوں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ اگر رب نے مجھے مقام اور مرتبہ دیا ہے تو کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اس کا شکرانہ ادا نہ کروں؟ صبر سے شکر پر آ گئے، کیوں؟ وبشر الصابرین، ان کے لیے تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں جن کا رابطہ رب کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور وہ رابطہ سب سے پہلے اور بنیادی طور پر جو فرمایا وہ نماز کے ذریعے ہوتا ہے۔ جب آدمی نماز کے ساتھ حقیقی معنی میں جڑ جائے، جب اس کا دھیان سارے کا سارا، توجہ ساری کی ساری کس میں لگ جائے؟ نماز میں لگ جائے۔ جب ایسا ہونا شروع ہو جائے گا تب آپ جان لیں کہ معاشرے سے دکھ کم ہونا شروع ہو جائے گی، پریشانیاں کم ہونے لگیں گی، بے سکونی کم ہونے لگے گی، اور زندگی کے اندر راحت خود بہت آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے سوا ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ رب کا ساتھ نہ ہو اور آپ کہیں کہ میں خوش رہوں گا، رب کا ساتھ نہ ہو اور آپ سمجھے مجھے سکون مل جائے گا۔ اے سی لگانے سے بھی سکون نہیں ملے گا، پھر سردیوں میں ہیٹر لگانے سے بھی سکون نہیں ملنے والا،
کیونکہ رب سے رابطہ کٹ گیا۔ تو نماز رابطہ ہے اللہ کے ساتھ جڑنے کا، نماز رابطہ ہے آپ کے رب کے ساتھ۔ تو جو بندہ اس نماز کے ذریعے اپنے رب سے جڑتا ہے تب اس کی زندگی میں صبر آ جاتا ہے، اور جب صبر آ گیا سارے دکھ ختم ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کا نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔